یہ تمام جو وکلا ہیں لطیف کھوسہ صاحب اور باقی وکلا ہیں جو عمران خان کے توشہ خانہ ریفرنس میں آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان از انوسینٹ، ایکیوز از انوسینٹ، یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے کہ ٹرائل صحیح طریقے سے نہیں ہوا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. میں یہ کویسچن کرتا ہوں ٹی وی چینل کے اوپر، دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان بے گناہ ہے؟ کیا لطیف کھوسہ صاحب میرے سامنے آپ بٹھا دیں، اگر میں آپ کو یہاں نیشنل ٹی وی پر کہہ رہا ہوں کہ اگر میں پارٹی بن جاؤں، یہ جو اپیل چل رہی ہے، مجھے اگر ہائی کورٹ اجازت دے دے پارٹی بننے کی، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سزا بحال ہو جائے گی. سینئر صاحب ابرار خالد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں توشہ خانہ کا یہ کیس لیا، ٹیک اپ کیا اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا. ابرار پہلے تو بہت شکریہ، یہ آپ کا کریڈٹ ہے کہ آپ نے اس کیس کو باقاعدہ انیشیٹ کیا، اس سٹوری کو انیشیٹ کیا، اور اس کے بعد بڑے مشکل اور ٹف ٹائم بھی آپ نے دیکھے، حالات بھی دیکھے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کے اوپر تو آپ بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اس میں اگر ہم نیب کا سٹانس دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی کیس بنتا ہی نہیں. اب اس کے اوپر پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے ساتھ نیب بالکل اوبلائزڈ ہو چکی ہے، وہ ان کی باندی بن چکی ہے اور وہ اس کیس کو اس لیے ختم کری. کیا جینوینلی آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں اور توشہ خانہ کے کیس میں جو خان صاحب کا دونوں میں بڑا واضح فرق ہے؟ جی تھینک یو. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے. دیکھیں جو عمران خان کا کیس ہے توشہ خانہ کا، وہ دنیا کا سب سے یونیک کیس ہے. صرف نواز شریف یا اسد زرداری یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس سے ڈیفرنٹ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پیسہ کمانے کے لیے، منافع کمانے کے لیے یا پیسہ بنانے کے لیے تحفے بیچے ہیں، اور پوری ایک ارینجمنٹ کی، پورا ایک سسٹم بنایا کہ کس طریقے سے تحفے، مہنگے تحفے سستے لیے جائیں اور ان کو مارکیٹنگ کی جائے اور ان کو بازار میں بیچے. دنیا کا کون سا وزیر اعظم ہے انسانی تاریخ میں جس نے تحفے بیچے ہوں؟ مجھے کوئی بتائے کہ کسی وزیر اعظم نے کسی سربراہ مملکت کے تحفے بیچے ہیں. تو یہ جو کیس ہے نواز شریف صاحب اور اسد زرداری صاحب صدر پاکستان اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا، یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جب ایک وکٹمائزیشن پاکستان میں، یہ المیہ ہے کہ کیسز سیاسی بنیادوں پر بنائے جاتے ہیں. یہ کیسز آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں بنے؟ پی ٹی آئی کے دور میں نیب نے انویسٹیگیشن کی تھی اور یہ کیس ایک ریفرنس بنایا گیا تھا. یہ دوسری مرتبہ ریفرنس واپس ہونے جا رہا ہے، ختم ہونے جا رہا ہے. پہلے ایک بار پہلے نیب یہ رپورٹ دے چکی ہے اور یہ ریفرنس ختم ہو گیا تھا، نل اینڈ وائڈ ہو گیا تھا. لیکن وہ یہ تھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں نیب ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی اور وہ ترمیم پھر ریورس ہوئی جب، تو یہ کیس بھی بحال ہو گیا تھا، یہ ریفرنس بحال ہو گیا تھا. اب ایک بار پھر اس میں مطلب، اور اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے کہ اسد زرداری صاحب کراچی میں پریس کانفرنس میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم تحفے گھر لے گئے تھے ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ہمیں حکومت کہے گی تو ہم وہ تحفے توشہ خانہ میں واپس جمع کرا سکتے ہیں، واپس ہم کر سکتے ہیں. ہم نے کوئی بیچے تھوڑی ہیں. اچھا، لیکن اب اس میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اب دیکھیں جس طرح پی ٹی آئی کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں جس ہار کا ذکر ہے وہ تو ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر کیس بنتا نہیں ہے، تو پھر اس میں پھر کیا کیس کمزور نہیں ہو جاتا دوسری طرف نیب کا؟ ہار کا ذکر بھی ہے، لیکن اس میں اس کے علاوہ جو گراف کا سیٹ ہے سب سے قیمتی وہ تھا. اگر ہے تو وہ پروڈیوس کریں، وہ نیب کے سامنے پروڈیوس کرتے. دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک عادت ہے کہ پی ٹی آئی کیس ٹی وی چینل پر لڑتی ہے، جلسے میں لڑتی ہے، عدالتوں میں کیس نہیں لڑتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو عمران خان کی یہ توشہ خانہ ریفرنس میں سزا معطل ہوئی ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان یا نیب نے معطل کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں کی. میں ٹی وی چینل پر آپ کو کہا کیونکہ نیب کے وکیل امجد پرویز نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ اگر سزا معطل کی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ آپ کس کیس کی بات کریں؟ خان صاحب، عمران خان کا توشہ خانہ ریفرنس جو ہے. نہیں، کیوں ان کو اعتراض کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کہیں پر تو کوئی بات ہے جس کی پردہ داری ہے. یعنی اگر حکومت چاہے تو سزا معطل کر سکتی ہے. اگر نیب کا وکیل کنٹیسٹ نہیں کرے گا، عمران خان کی اپیل کی مخالفت نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اور دوسری طرف یہ تمام جو وکلا ہیں لطیف کھوسہ صاحب اور باقی وکلا ہیں جو عمران خان کے توشہ خانہ ریفرنس میں آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان از انوسینٹ، ایکیوز از انوسینٹ، یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے کہ ٹرائل صحیح طریقے سے نہیں ہوا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. میں یہ کویسچن کرتا ہوں ٹی وی چینل کے اوپر، دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان بے گناہ ہے؟ کیا لطیف کھوسہ صاحب میرے سامنے آپ بٹھا دیں، اگر میں آپ کو یہاں نیشنل ٹی وی پر کہہ رہا ہوں کہ اگر میں پارٹی بن جاؤں، یہ جو اپیل چل رہی ہے، مجھے اگر ہائی کورٹ اجازت دے دے پارٹی بننے کی، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سزا بحال ہو جائے گی. کس طرح بحال ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے. نہیں تو پھر کورٹ نے سزا کیوں معطل کر دی؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں.
इशू ये है कि ये मैं कह रहा हूँ ना कि सियासी में क्योंकि जुडिशरी पर मैं यानी इतनी बात कोर्ट ने नहीं बेसिकली कर सकता, ना आप कर सकते। नैब की बात की वजह से बैकआउट किया है। पहले भी राना सनाउल्लाह ने क्या स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि इस तरीके से केसेस चलाए गए हैं ये बाद में गिर जाएं। मतलब क्या जरूरत थी कि आप अक्यूज को ना सुने, आप क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका ना दें, क्या जरूरत थी जब आपके पास आपको पता है कि मैं जो इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस था कंसीलमेंट का इमरान खान के खिलाफ तोहफे छुपाने का, डिक्लेयर ना करने का, वो इस हद तक ब्लैक एंड व्हाइट केस है। 3 पेपर हैं जिनके ऊपर इमरान खान के दस्तखत हैं और इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि ये जाली हैं, कि मेरे साइन जाली करके रखे गए हैं। उन्होंने ओन किया कि ये डिक्लेरेशन हमने जमा करवाए थे, उन्होंने ओन किया। जब उन्होंने ओन किया है तो जो चीज नहीं उसमें दर्ज, उसके ऊपर मजीद क्या करने की जरूरत थी। वो केस 2 हफ्ते के दौरान खत्म हो सकता, लेकिन पीटीआई ने जानबूझकर फर्ज जुर्म नहीं लगने दी थी और उसमें टाइम गेन किया था। गिरफ्तारी हुई थी, तब जाकर फर्ज जुर्म लगी थी और क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देना चाहिए था। इमरान खान के तरफ से जो भी उनके वकीलों की तरफ से गवाह दिए गए थे उनको सुन लेना चाहिए था। इसी तरह मेन तोशा ताकि वो ये ना कहते कि अदालतें वन साइडेड जो है वो इसी तरह जो अडियाला जेल में ट्रायल हुआ मेन तोशाखाना रेफरेंस का, इसमें भी तमाम तकाजे पूरे कर लेते तो आज ये सजा भी मुअत्तल। ओपन ट्रायल की बात कर रहे थे ना वो, कि ओपन ट्रायल किया जाए, वो तमाम तकाजे। अभी इनका ये स्टांस है कि उसके वकुला का कि इंसाफ के तकाजे क्योंकि पूरे नहीं हुए इसलिए इस सजा को खत्म की जाए और अपील मंजूर की जाए। मैं चाहता हूं कि ये रिमांड बैक हो जाए, एक बार फिर इसको सुना जाए। हाई कोर्ट रिमांड बैक करेगी या सजा को मेंटेन रखेगी।